کل آپ ایوان صدر میں جب پائے گئے تو اس قدر چہچہاتا چہرہ وہاں میں دیکھ رہا تھا، تو کیسے لگا صدر آصف زرداری کو حلف لیتے ہوئے؟ ہاں بھائی، میں 2008 کے بعد سے آج تک کبھی کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں گیا. کیونکہ آپ کو بلایا نہیں گیا. نہیں، ایک دو مرتبہ بلایا بھی گیا تھا. 2013 آنورڈ مجھے نہیں بلاتے. مجھے الزام یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ میں نواز مریم بی بی، وہ جو نہیں، وہ جو ایک ٹیپ چلی تھی کہ ٹوکریاں، وہ سارا الزام لگنے کے باوجود جو ہے مجھے اللہ کے فضل سے کبھی بھی مثلا شہباز شریف صاحب نے اپنی سابقہ حلف برداری کی تقریب میں اور ابھی کی بھی بلانے کی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی تھی. وہ اس قابل نہیں سمجھ اپنے دانش میں. پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ تھوڑا سا میرا لحاظ کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے بلکہ سابق جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے تو نہ صرف حلف برداری بلکہ نیکسٹ ڈے، اور اتفاق سے رمضان تھا وہ بھی. اتفاق ایسا ہے کہ جس دن وہ اپنا چارج لینے گئے نا، تو انہوں نے دفتر جب کھلوایا تو پہلی مرتبہ داخل ہوئے تو میں وہاں گیا تھا ان کے ساتھ. اچھا. اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر انہوں نے بی بی کی تصویر کے نیچے جو ہے ہماری، ہم دونوں بیٹھے، انہوں نے تصویر لی فار پوسٹیرٹی سے. اور مجھ سے کوئی آدھے گھنٹے بعد جب ہم دونوں کی ہماری گفتگو ہو گئی تو پھر حامد میر صاحب تشریف لائے تھے. اچھا. اور اس کے تقریباً 10-15 منٹ بعد ہمارے بہت سینئر ہوتے تھے سید عباس اطہر صاحب، وہ تشریف لائے تھے. تو یہ کہ وہاں پر میں یہ بھی آج یہ کہہ دیتا ہوں، تب تو وہ اچانک صدر بنے تھے نا سر؟ ہاں خیر، اتنے بھی اچانک نہیں تھے. تو نہیں، اتنے اچانک نہیں تھے وہ. ہاں ایک بات ہوئی کہ بھئی اس سے پہلے بی بی کی شہادت ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ بن گئی، لیکن یہ کہ اچانک وہ میرا کانٹیکس میں نہیں کر رہا. ہاں، صدر اس وقت مشرف صاحب تھے، آپ کو شاید یاد نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو ان سے اچانک زرداری صاحب سے استعفیٰ لیا گیا نا. لیا نہیں گیا، انہوں نے دیا تھا. سر استعفیٰ لیا گیا نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہانی کا. ارے نہیں، آپ کو جب کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے، میں اس پورا یہ ساری بات میں ریویل کرتا رہا ہوں، خبروں میں لکھتا رہا ہوں، اپنے ٹی وی شوز میں ان دنوں کہتا ہوتا تھا. ان دنوں سب سے پہلے ٹی وی شو پہ ہی میں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر ہو گئے ہیں، اور میرے 70% دوستوں نے کہا تھا کہ شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. میرے کئی سینئر نے مجھے ڈانٹا اس کے بعد، کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، کیا ہو گیا یار، یہ تو این آر او کا حصہ ہے کہ مشرف صدر رہے گا اور پیپلز پارٹی کا ہوگا. میں کہا جناب آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر ہو رہے ہیں، اور محمود علی ترانی جو ان دنوں سفیر ہوا کرتے تھے پاکستان کو، انہیں بلوا کے تو جناب صدر مشرف صاحب کو بھیج دیا گیا ہے کہ صاحب اب آپ ذرا سامان باندھ دیجئے. اور جب ان کی تقریر ہونے والی تھی آخری، تو میرے بہت سارے سینئر دوست وہ کہہ رہے تھے یہ تو مشرف جو ہے وہ مشرف مارشل لاء کا اعلان کرنے والے ہیں. میں کہا کس حیثیت میں؟ اب تو بیچاروں کی وہ ہاتھ سے وہ چھڑی بھی جاتی رہی. بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے. تو سچی بات ہے کہ مجھے انہوں نے یاد رکھا، ان کی مہربانی. سر پہلی دفعہ ایک اچھی بات ہے جب صدر بنے اور آپ جب حلف اٹھایا، دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ اس وقت بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انہونی تھی. آج استعفیٰ جو صدر بنے ہیں یہ انہونی نہیں ہے. وہ یہ کوئی لوگوں کو بہت یعنی کہ حیرت نہیں ہوئی ہے کہ بھئی جو الیکشنز کے جس طرح رزلٹ آئے اور جس طرح کی ابھی ہماری قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جس طرح کی وہ ہے، اور آگے چلنا ہے اور دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ رہنا ہے اگر کافی عرصے تک، تو ظاہر ہے یہ آپس میں تقسیم تو ہونی تھی، جس کو ان کے مخالفین جو ہیں وہ غصے سے اشتعال میں بندر بانٹ کہہ رہے ہیں. سر تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا صدر بننا جو ہے میری دانست میں ایک تو ان دونوں جماعتوں کے ساتھ کے درمیان لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ کی دے رہا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی. مطلب پی ٹی آئی کہیں نہیں آپ کو نظر آ رہی پولیٹیکل انگیجمنٹ میں؟ فی الحال اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. فی الحال میں صرف ایک بات ذرا تھوڑا سا اپنے دوستوں کو، ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں خواہ کی کنٹروورسی بنا لی جاتی ہے. اب ہمارے ہاں سب کچھ ہے، جرنلزم ختم ہو گیا ہے.